السلام علیکم عزیز طلباء، آج کا ہمارا لیکچر نمبر ہے 1 یعنی کہ 1 ہے، جس میں آج ہم پڑھیں گے اردو۔ ہمارا عنوان ہے نعت۔ جماعت ہفتم کا جو سبق ہے نعت، اس کے بارے میں آج ہم پڑھیں گے۔ تو اس کے جو مختصر سوالات کے جوابات ہم پڑھیں گے آج۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں سوال نمبر 1 ہے، درج ذیل مختصر سوالات کے جوابات دیکھیں۔ جز نمبر 1 ہے، حمد اور نعت میں فرق بیان کریں، یعنی کہ حمد اور جو نعت میں فرق ہے، بنیادی فرق ہے، وہ کیا ہے؟ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں حمد ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے حمد کہتے ہیں۔ اگر ہم بات کریں نعت کی، تو ایسی نعت جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں یا نعت کہلاتی ہے۔ تو فرق واضح ہو گیا، ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے حمد کہلاتی ہے، اور ایسی نظم جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف توصیف بیان کی جائے نعت کہلاتی ہے۔ تو جز نمبر ہے 2، عقبہ بہتر ہونے سے کیا مراد ہے؟ بہتر ہونے سے مراد اپنی آخرت کو سنوارنا یا آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ جز نمبر ہمارا ہے 3، شمع ہدایت جلانے کا کیا مطلب ہے؟ ہدایت کی روشنی پھیلانا، سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ شمع ہدایت جلانے کا مطلب ہے ہدایت کی روشنی پھیلانا، لوگوں تک پہنچانا اور ان کو سیدھا راستہ دکھانا ہے۔ تو اس کا سوال نمبر یا جز نمبر ہم دیکھتے ہیں 4، سیدھا راستہ سے کیا مراد ہے؟ سیدھا راستہ سے مراد ہدایت کا راستہ ہے، نیکی کا راستہ، اچھائی کا راستہ ہے۔ تو جز نمبر ہے 5، توحید کی شعائیں پھیلنے کا کیا مطلب ہے؟ توحید کی شعائیں پھیلنے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کا جو سچا پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ توحید کی شعائیں پھیلانا، سچا پیغام جو اللہ تعالیٰ کا ہے وہ لوگوں تک پہنچانا ہے۔ نیکسٹ جز نمبر 5، مشرق اور مغرب کیسے جگمگا اٹھا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس سے پہلے کیا تھا؟ عرب پہ جہالت چھائی ہوئی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو ہر طرف روشنی ہی روشنی پھیل گئی اور مشرق اور مغرب دونوں جگمگا اٹھے۔ والسلام۔